نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پس تم نبی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع تابعداری کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ در حقیقت محبت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی کمیوں کے ساتھ اور اس کے شکریہ کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ کمیوں میں کمیاں دور فرما دیتا ہے اور شکریہ میں اس کی جان مال اس لیے قبول فرماتا ہے کہ یہ جان اور مال کا جو مالک بنایا گیا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ یہ محبت ہے۔ جب تک کوئی محبت میں داخل نہیں ہو پاتا اس وقت تک اس کی توحید نامکمل ہے، اور توحید کے بغیر ہر اس کی بڑی سے بڑی چیز رسالت، ایمان، یہ وہ سارا نامکمل ہے۔ نہ وہ مومن کامل ہوتا ہے اور نہ وہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ مومن کامل اور ایمان کامل جو ہے یہ وہ ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید ترین یعنی ہر ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محبت کی عطا میں قبول فرما لیا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی محبت کی عطا میں قبول نہیں ہو جاتا، نہ اس کی کمی دور ہوتی ہے اور نہ جان مال جو وہ پیش کرتا ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ قبولیت اسے حاصل ہے جسے اپنے بڑے کی محبت عطا ہو جاتی ہے، اور جب بھی کسی کو اپنے بڑے کی محبت عطا ہوتی ہے تو یہ ایسے ویسے نہیں ہوتی، سب سے پہلے اسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور محبت کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محبت کرتا ہے۔ اسے اللہ کا حکم بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنے اللہ کے حکم پر جان مال ماں باپ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ اسے اللہ کا حکم بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم کسی کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اور وہ خود اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، مومن کامل ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ اب اسے اللہ کا حکم پیارا ہو گیا ہے۔ جب تک کسی کو حکم پیارا نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت کی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ محبت جسے حاصل ہوتی ہے نا اسے اللہ کا حکم پیارا ہوتا ہے، اللہ کا حکم سنتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اور اس نے مانا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور کمی ہوتی ہے نہیں مانا ہوتا تو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جسے اللہ کا حکم پہنچے اور کہے میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، تجھے کیا پتہ ہے؟ نہ اللہ کے حکم کی کوئی حمد و ثنا
کا پتہ رکھتا ہے، یہ اللہ ہی پتہ رکھتا ہے کہ اس کا حکم ہے، وہی جانے کتنا بڑا حکم ہے۔ توحید جس کی مکمل ہوتی ہے یہ وہ ہے جو پہلے اپنی معرفت، اپنا علم رکھتا ہے، اپنے علم میں وہ اپنے اللہ پروردگار کو جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی اللہ کو جاننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح بیونی کے اندر اسے حکمی علم عطا کرتا ہے، اپنی حمد و ثنا کا علم عطا کرتا ہے، اپنی عبادت کا علم عطا کرتا ہے، اور یہ اسے بتاتا ہے کہ میرا وہ حکم کتنا بڑا ہے۔ میں تیرا خالق و مالک ہوں، بس میرا ہی حکم ہے۔ میرے حکم میں اگر تو کسی کا حکم مانتا ہے تو یہ حکم میرے سے محبت ہے تیری، اور میری تیرے سے محبت ہے۔ فتح بیونی کے اندر یہ دروازہ حکمی علم سے کھلتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا دروازہ کھلتا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ فتح بیونی میں یہ عرض ہے، ایک فتح بیونی کرنے والے کی ذات ہوتی ہے، ایک فتح بیونی کرنے والے کی صفات ہوتی ہیں، اور ایک اس کے افعال ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی ان تین چیزوں کو نہیں جانتا وہ اللہ کی محبت کے لیے قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی آنکھ رکھتا ہے تو دیکھنے کے قابل ہے، کوئی کان رکھتا ہے تو سننے کے قابل ہے۔ اگر اسے سنانا ہے تو پہلے کان دینے پڑتے ہیں، اگر اسے دکھانا ہے تو پہلے آنکھ دینی پڑتی ہے۔ یہ اللہ سارا کچھ دے کر نا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، ہمیں سنانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارا بتانا چاہتا ہے کہ لستُ بربکم، تمہیں پتہ ہے تم کون ہو۔ جب کوئی دیکھنے والا، سننے والا سن لیتا ہے تو کہتا قالوا بلا، اللہ تو ہمارا اللہ، ہمارا مالک خالق، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اسے اس لیے اللہ پروردگار میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اس نے آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے، کانوں سے اس نے ماں باپ کو سنا ہوتا ہے، یاروں دوستوں کو سنا ہوتا ہے، اسے شک کیوں گزرے؟ اس نے ایک چیز دیکھی ہوتی ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے ماں باپ کو دیکھا تھا؟ ہاں میں نے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ اور اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، چھوٹی سی عمر اس کی ہوتی ہے، پیدا ہو جاتا ہے، ماں پیدا بیٹا ہونے کے بعد فوراً مر جاتی ہے، اور باپ بھی کچھ دن کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بچے کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں نے اسے ماں باپ دکھایا نہیں ہوتا۔ کان تو ہوتے ہیں لیکن کان نے ماں باپ کی آواز سنائی نہیں ہوتی۔ جب اللہ توحید میں اپنی محبت دیتا ہے تو سارا کچھ محبت دینے سے پہلے جو کچھ محبت دینے والے کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے سارا اللہ خود کرتا ہے۔ بندے کو صرف ایک محبوب چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اسے محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کا حکم سنتا ہے بس اسے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس حکم کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، یہ نہیں وہ دیکھتا میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا۔ اللہ کا حکم سن کر کہ میرے اللہ کا میری طرف حکم آیا ہے، پھولے نہیں سماتا، اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حکم پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کی یہ خوشی دیکھتا ہے کہ سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے،
اور یہ ہونی چاہیے، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ محبت ہو گئی آپس میں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ نبی رسول سے محبت کرتا ہے. ایک دن آئے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم سننے پر خوش بہت ہوتا ہے. اب جب وہ خوش ہو گیا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا ہے. اللہ نے اسے کمیوں کے ساتھ قبول فرما لیا ہے. اور جان مال جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ عارضی زندگی حکم پر خوش ہونے پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے اسے یہ جان مال قربان اللہ کے حکم پر کرنے سے بھی خوش ہو گیا ہے اور قبول فرما لیا. شکریہ قبول کر لیا گیا ہے، اور اس کی کمیاں جو ہے وہ اللہ پاک نے دور فرمانا شروع کر دی ہیں. ایک دن آتا ہے وہ اللہ کے حکم پر کاربند بھی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے اسے اپنی محبت میں لے لیا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ محبت بھی اپنی دکھانا شروع کر دیتا ہے. پیچھے مڑ کر جب دیکھتا ہے تو جب اپنے آپ کو جاہل دیکھتا ہے، اور اب دیکھتا ہے بے نمازی دیکھتا ہے، اور اب دیکھتا ہے بے روزہ دیکھتا ہے، اور اب دیکھتا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس اللہ پاک نے اسے قبول و منظور فرما لیا ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں: ذات، صفات، افعال. یہ اللہ نے اپنے بندے کو دیے ہیں. یہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کی جو مالک ہے، اسے یہ دیکھنے کے قابل ہو جائے، اسے یہ سننے کے قابل ہو جائے، اس سے یہ بولنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائے. جسے مائیت باللہ، مائیت بالعباد، اللہ کے بندوں کا نوری گھرانہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ داخل ہونے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے. 2 داخلے ہیں. ایک ماں باپ کے گھر داخل ہونے کا داخلہ ہے، جو نامولود اولاد کو حاصل ہوتا ہے. پہلے ماں باپ ہوتے ہیں، بعد میں اولاد ہوتی ہے. اور ایک نوری گھرانہ ہے جس میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندے کی محبت ہوتی ہے، اور یہ داخل ہونے کے قابل ہوتا ہے. یہاں ماں باپ نہیں ہیں کہ ماں باپ پہلے ہوں تو یہ ان کے گھر میں آئے. یہاں یحببکم اللہ، یہاں پہلے اللہ اور اللہ کے بندے کی محبت ہے. جب اللہ کے بندے کی محبت کسی کو مل جاتی ہے تو اس کا حکم ماننے سے یہ ملی ہوتی ہے، اس کے حکم پر خوش ہونے سے ملی ہوتی. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس حکم پر عمل کرنے والا ہوں یا نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم میرے بڑے کا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے. اور جب اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. اور اگر عمل کرنے والا نہیں ہوتا، کمی میں ہوتا ہے، تو ادائیگی میں لگ جاتا ہے. کہا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، دیکھنا وہ نمازی بھی ہو جائے گا، روزے دار بھی ہو جائے گا، حاجی بھی ہو جائے گا، اور غازی بھی ہو جائے گا. سارا کچھ وہ اس لیے ہو جائے گا کہ محبت اللہ نے کی ہے، محبت اللہ کے بندے نے کی ہے. اب وہ محبت میں جب داخل ہوگا تو یہ نوری گھرانہ ہے، اور نوری گھرانے میں داخل کرنے والوں نے اسے اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے. جیسے دنیا میں کوئی اپنا داماد کسی کو بنا لیتا ہے، کسی کو اپنی بیٹی بنا لیتا ہے. ہوتے وہ دونوں اجنبی ہیں، لیکن وہ گھر والے کو محبوب اور پیارے اور پسند آ جاتے ہیں. وہاں محبت ہوتی ہے، اور یہ اجنبی غیر باہر کھڑا ہوتا ہے. اس محبت والے نے اسے اپنے گھر کا فرد بنا لیا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اللہ دکھاتا ہے، جیسے اللہ کرتا ہے نا ویسی باہر ہو رہا ہے. ذات میری ہے. جب میں اپنی صفات سے وہ دیکھتا ہوں جو میری ذات دیکھ کر خوش ہوتی ہے، یہ وہ صفات ہیں جنہوں نے بے وفائی نہیں کی، بے وفائی نہیں کی. اور جب کسی کی صفات وہ دیکھتی ہیں اور ذات کو وہ دکھاتی ہیں
جو ذات دیکھنا نہیں چاہتی، یہ صفات جو ہیں بے وفائی کرنے والی ہیں۔ ماں کو تو ذات دیکھنا چاہتی ہے، ماں کے ساتھ تو وہ محبت کرنا چاہتی ہے، ماں کے قدموں تلے تو وہ جنت جانتی ہے۔ وہ کافر مشرک میں ماں کو ذات دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور اگر صفات ذات کو یہ دکھاتی ہے، اور اگر صفات ان سے محبت کرتی ہے، تو یہ صفات جو ہے نا ذات کو ناخوش کرتی ہے۔ یہ صفات جو ہیں صفات کو ذات کو ناخوش کرنے والی ہیں۔ یہ صفات اس لیے درست نہیں ہیں کہ یہ بڑے کا حکم جو کہ صفات نے دیکھنا ہوتا ہے، آنکھ نے دیکھنا ہوتا ہے، کان نے سننا ہوتا ہے، زبان نے بولنا ہوتا ہے، صفات جب وہ دیکھتی ہیں تو خوش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افعال جو ہیں وہ گندگی غلاظت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی میں پڑے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ جانو کہ افعال کیا ہیں، پھر یہ جانو کہ صفات کیا ہیں، پھر یہ جانو کہ ذات کیا ہے۔ سب سے پہلے فطری عمل جو ہوتا ہے جب وہ ہم میں پیدا ہو جاتا ہے، فطری عمل جب ہم میں پیدا ہو جاتا ہے اور ہم اسے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو فطری عمل جو ہم میں آیا ہے اس کی وجہ سے اب عمل کیا جائے گا۔ اگر فعل کسی میں پیدا نہ ہو عمل نہیں کیا جاتا۔ فعل پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ عمل کرے، تب فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطری عمل رکھا ہوا ہے انسان کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اور عارضی زندگی میں اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے بلوغت ہوتی ہے، یہ جوان ہوتا ہے، یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ جب یہ چیزیں باطن میں پیدا ہوتی ہیں، بھوک پیدا ہوتی ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعلی عمل ہوتا ہے۔ اب مجھ میں فعل آ گیا، اب باہر میں کھاتا ہوں، باہر میں پیتا ہوں، باہر میں سوتا ہوں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اندر جو مجھ میں فعل اللہ نے رکھا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا فعل خارجی عمل کرتا ہے، میری صفات جو ہیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا وصال دیتی ہیں۔ اگر میں وصال لیتا ہوں تو میرے فعل جو ہیں وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو اپنے فعلوں کی وجہ سے، اپنی خواہش کی پیروی کی وجہ سے نہیں لیتا، تو صفات میری جو ہیں وہ فعل کے انجام میں لگ جاتی ہیں۔ میرے فعل کو دکھاتی ہیں کہ تو نے کھانا ہے، میرے فعل کو دکھاتی ہیں کہ تو نے پینا ہے، میرے فعل کو دکھاتی ہیں کہ تو نے دیکھنے میں مزہ لینا ہے۔ صفت میری ہے، دیکھنا میرا ہی ہے، سننا میرا ہی ہے، بولنا میرا ہی ہے، لیکن میری صفت جو ہے میری ذات کو راضی کرنے میں نہیں لگی ہوئی، وہ ذات کو ناراض کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے جب کسی کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے تو اس کی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے میں لگ جاتی ہے، اپنی صفات کی طرف رجوع نہیں کرتی کہ بشری صفات کو وہ راضی کرے، وہ اپنے فعل کی طرف رجوع نہیں کرتی کہ اپنے فعل کھانے پینے کو راضی کرے۔ اس کے باطن میں ذات کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے، فعل بھی اللہ والا ہوتا ہے، صفات بھی اللہ والی ہوتی ہیں، اور وہ کس میں موجود ہوتی ہیں؟ ذات میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ذات پر جب اللہ نظر ڈالتا ہے اس میں غیر کوئی نہیں ہوتا، اس میں غیر کی محبت کوئی نہیں ہوتی، ٹوٹلی اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یحببکم اللہ، اس نے فتح بھی ہونی کی ہوتی ہے، اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے ذات کے اندر اللہ کی محبت۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو دوست بنانا جائز ہوتا، کسی کی محبت ذات میں رکھنا جائز ہوتی،
تو میں ابوبکر صدیق کو اپنا دوست بناتا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی تعلیم فرمائی ہے، فعل کام کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، وہ جو صفات ہے نا اس کو اللہ کا حکم بس نظر آتا ہے۔ صفات بھی وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ جب افعال اور صفات وہ چیز ذات کو دکھاتی ہیں جو اللہ کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے، یہ بندہ مومن بھی کامل ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جسے ملتا ہے، کسے ملتا ہے؟ فاتبعونی، جس نے نبی رسول علیہ السلام کی تابع داری کی ہوتی ہے۔ اب پھر دوبارہ اس بات کو سنیں کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی تمام صفات جو ہیں نا وہ اللہ کی ذات کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ پروردگار کے افعال بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ صفات اللہ پروردگار کے ساتھ واصل ہیں، اور اللہ کی ذات جو اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، اللہ کی ذات جو ہے اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ پروردگار کی صفات جو ہیں وہ اپنے افعال سے پہچانی جاتی ہے، افعال جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے پہچانے جاتے ہیں، افعال ہیں جو ہمیں اللہ کا حکم بتاتے ہیں، افعال ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم کی تعلیم بتاتے ہیں، افعال ہیں جس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حکمی تعلیم میں عبادت کا علم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کی ادائیگی اور دکھانے والے ہیں۔ جب کسی نے کنکریاں مارتے آپ کو دیکھا تو قرآن نے بتایا کہ یہ کنکریاں اللہ نے ماری ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، فعل اللہ کا ہے، اور دکھانے والا نبی رسول اللہ کے بندے کا عمل ہے۔ جب کوئی فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرتا ہے تو یہ میں اور تو، میری اور تیری صفات راضی نہیں کرتی، یہ میری ذات ہے جو ذات اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ میری صفات ہیں جو اللہ نبی رسول کی تعلیم میں سارا کچھ کرتی ہیں، اور یہ میرے افعال ہیں جو اللہ کے حکم میں مچلتے اور پورے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں کسی کو حاصل نہ، اسے کیا پتہ ایمان کیا، اسے کیا پتہ عمل صالح کیا۔ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور یہ راضی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم میں راضی کرنا ہے، تاکہ پتہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے وہ حکم کو چھوڑ دے گا، اللہ کو وہ راضی کب کر رہا ہے؟ جس کا اس نے حکم اختیار کر لیا ہے، خواہش کی پیروی کا، شہوت کا، جہنم میں جانے کے لیے شیطان کے پیروکار کا، یہ تو وہ کر رہا ہے۔ اگر کرتا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کے حکم میں کرتا۔ ایک چیز اللہ کا حکم ہو، دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اسے کیا پتا کہ کس مخلوق سے محبت کرنی ہے اور کس اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرنی، کس کے ساتھ مخلوق میں سے محبت کرنی ہے اور کس کے ساتھ مخلوق میں محبت نہیں کرنی، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے اس چیز کو دیکھیں۔ اللہ کی مخلوق ساری کے ساتھ محبت کرو، اللہ پاک کی پیدا کی ساری چیزوں سے محبت کرو، یہ تو ایک حکم ہو گیا، یہ تو حکم ہو گیا نا۔ اب حکم جب اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ہے، وہ تعلیم میں ادا کرنا ہے۔ اب کس سے محبت کرنی ہے؟ ساری مخلوق سے نہیں کرنی، جس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم آیا اس کے ساتھ کرنی ہے، اور جس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم نہیں آیا اس کے ساتھ نہیں کرنی، بے شک وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے بغض کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
ساری مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی ہر چیز سے محبت کرو۔ کس میں کرنی ہے؟ حکم میں کرنی ہے، حکم میں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تعلیم میں کرنی ہے۔ قیامت تک اللہ کا بندہ جس کا حکم ماننا ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جس نے حکم کی تعلیم دینی ہوتی ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ قیامت تک اس کا عمل ہے، جب اس کا عمل ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قیامت تک ماں باپ کا عمل ہے، جب ماں باپ ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ جب ماں باپ ختم ہو جائیں گے ان کا عمل بھی ختم ہو جائے گا، قیامت صغریٰ آ جائے گی۔ اور جب اللہ کا بندہ دنیا سے چلا جائے گا، جب اس کا عمل شاگرد ختم ہو جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، قیامت کبریٰ آ جائیں گے۔ یہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت حکم میں کی جاتی ہے، جتنا حکم دے دیا اتنی محبت کی جاتی ہے۔ کفر شرک ہو ان میں اس کی بات کوئی نہیں ہے، جو حکم دے دیا اس میں سارا کچھ کیا جاتا ہے، کیونکہ میں اور آپ اس کا کفر شرک دیکھنے والے، ہم نے تو عمل ہی کوئی نہیں کیا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر عمل کیا ہے تو ہم ماں باپ کا عمل ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں یصلی اعمالکم، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہوں۔ میں نے عمل ہی کوئی نہیں کیا، میرے عمل کی اصلاح کون کرے گا؟ ماں باپ ہوتے ہیں، یا اللہ کا بندہ استاد ہوتا ہے، یا نبی رسول ہوتے ہیں۔ یصلی اعمالکم، میں تمہاری اصلاح کرتا ہوں۔ وہ کس کی اصلاح کرتے ہیں؟ عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور استاد تو عمل تھوڑی کروا رہا ہوتا ہے، استاد کا تو کام ہی نہیں ہے عمل کروانا، استاد تو حکم سنا رہا ہوتا ہے۔ کئی حکم میں تعلیم کے اندر عمل آتا ہے، کئی عمل آتا ہی نہیں۔ جان قربان کرنی ہوتی ہے، مال قربان کرنا ہوتا ہے، وہ عمل کب کروا رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہیں وہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا کہ کفر شرک کی دعوت دیں تو یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ فرمایا ہے نوح علیہ السلام وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تیرے جیسے عمل نہیں کرتا۔ تیرے عملوں کی تو میں نے علم سے اصلاح فرما دی ہے، نہ وہ تیرے عمل پر ہے اور نہ تیری وہ تعلیم پر ہے، اسے فارغ کر دو، اس کے لیے دعا نہ کرنا۔ قیامت تک میں اور آپ عمل ہی نہیں کرتے۔ جب ماں باپ ہو جاتے ہیں اللہ کے نزدیک تب ہمارا عمل جنت دینا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا میں ہم اولاد کو جنت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عمل سے جنت ملی ہے، کہ ہمارے عمل کی اللہ نے اصلاح کر دی، ہمیں امی ابا بنا دیا ہے، ہمارے قدموں تلے جنت آ گئی ہے۔ اس کا تو عمل دخل ہے ہی کوئی نہیں، وہ کیا عمل کرے گا؟ اسی طرح استاد کا عمل شاگرد ہوتا ہے، اس نے تو عمل ہی کوئی نہیں کیا ہوتا، وہ کس کے عمل پر اعتراض کرتا ہے؟ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک حکم ہے، ایک حکم کی تعلیم ہے۔ تیسری چیز جو ہے، جب اللہ حکم کی تعلیم سے کسی امی ابا جی کسی استاد کی اصلاح فرماتا ہے تو یہ اول آخر انبیاء و رسول جو ہوتے ہیں ان کے عملوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی رسول کے صدقے اگلوں کے کمیاں، ہم تو کمیاں کہتے ہیں، اگلوں کی کمیاں دور فرما دی جاتی ہیں، اور نبی رسول علیہ السلام کا وہ شکریہ ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنے نبی رسول کا شکریہ جب وہ ادا کرتے ہیں تو انہوں نے ان کے عمل کا شکریہ ادا کیا ہوتا ہے کہ حضور یہ آپ کے عمل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا، ہمیں آپ نے قبول فرما لیا۔ یہ قبولیت ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے، کوئی امی ابا ہو جاتا ہے، اور قبولیت ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے یحببکم اللہ، کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بس تضاد نہ آئے، تضاد نہ آئے۔ یہاں تضاد آ جائے، بیٹا ماں باپ کا نہ بنے، ماں باپ بیٹے کا نہ بنے، دن رات نہ بنے، رات دن نہ بنے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تضاد آ گیا، یہاں یکسانی ہونی، بھوک لگے تو کھانا کھانا ہے، پیاس لگے تو پانی پینا ہے، لیکن وہاں تضاد اگر نہ آئے بندہ ہار کے آ جاتا ہے۔ وہاں جانا ہے ہار کے آ جانا ہے، وہاں جیت کر نہیں آنا۔
وہاں ہار کر آ جانا ہے، وہاں پیاسے جانا ہے، پی کر نہیں جانا کہ محتاج ہیں، پیاسے جانا ہے، شراب ہو کر آ جانا ہے۔ وہاں بھوکے جانا ہے، پیٹ بھر کر آ جانا ہے۔ پیٹ بھی ایسا کبھی بھوک نہیں لگتی، پیاس بھی ایسی بجھتی ہے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ وہاں جانا اور ہے اور یہاں رہنا اور ہے، یہ عارضی ہے اور وہ ابدی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی محبت کی عطا کر دیتا ہے تو اس کی کمیاں بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا شکریہ بھی قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ اب اس کی چیزیں جو ہیں وہ کیا معاملہ اور وہ کیا حیثیت، جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے اس کی ساری چیزیں جیسی بھی ہوتی ہیں ماں اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے، پھر نہلاتی بھی خود ہے، دھلاتی بھی خود ہے، نئے نئے کپڑے بھی خود پہناتی ہے، لیکن قبول کسے کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے کو قبول کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کا عیب کوئی نہیں دیکھا ہوتا کہ یہ عیب بھی کرتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، بھوکا ہو جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے۔ یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رحیم شفیق ہے۔ اللہ کو کسی کی کمیاں دیکھتا ہے؟ نصیب والا وہ ہے جو اللہ کا حکم سن کر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، خوش ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان تب کامل ہوتا ہے، میں مومن تب کامل ہوتا ہوں جب میں اللہ کے حکم میں محبت کرتا ہوں اور اللہ کے حکم میں کسی سے جدائی کرتا ہوں۔ جب وہ اس بات کو جان جاتا ہے تو اس کی جو ذات ہے اس کو صفات اس کی بھی خوش کرتی ہیں اور اس کے افعال بھی خوش کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا تو ذات اس کی غیر اجنبی اور اجنبیہ کو دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن صفات دیکھنا اسے دکھاتے ہیں، صفات سننا اس کو سناتے ہیں، صفات بولنا اس کو بلاتے ہیں۔ بس یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ذات کے تابع صفات کو ہونا چاہیے اور صفات کے تابع افعال کو ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت روڑا پڑ جاتا ہے، شور برپا ہو جاتا ہے جب یہ ذات اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کا حکم جو ہے ادائیگی اور تکمیل میں لگا دیتی ہے۔ نماز تو پڑھتی ہے، روزہ تو رکھتی ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ تو کرتی ہے، حکم تو اللہ کا پورا کرتی ہے، لیکن حکم میں رضا اللہ کی نہیں رکھتی۔ ماری گئی، یہ ذات ماری گئی۔ یہ اونچے اونچے کام کرنے سے نہیں اب بچ سکتی، گندے کاموں سے کیسے بچنے کے قابل ہوگی؟ یہ ماری گئی، اسے کوئی نہیں بچا سکتا کہ اس نے مارنے والے سے خود کہا ہے مجھے مار دے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ چاہیے تو یہ کہ میری ذات جو ہمیشہ خوش رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ذات جو ہے نا کبھی پریشان نہ ہو، اللہ والے کی ذات اسی وقت پریشان ہوتی ہے جب صفات وہ دیکھتی ہے جو اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے افعال وہ کرتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا، یہ ذات پریشان ہو جائے۔ پھر کیا کرو؟ نیکی کرو، صفات کو کہو نا اب تو نے جو گناہ کیا ہے نا، میری ذات میری مرضی کے بغیر تو نے ادھر ادھر دیکھا ہے، اب ماں کو دیکھ، اب باپ کو دیکھ، اب سائیں جی کو جا کے دیکھ، اب ہر ایک کو نیک نظر سے دیکھ، اور جدھر حکم دیکھنے کا ادھر دیکھ کر نیک نظر سے دیکھ، اور جدھر حکم نظر پھیر کر دیکھنے کا ہے وہاں نظر پھیر کے دیکھ۔ پھر کیا ہوگا؟ پہلے جو کمیاں ہو گئی ہیں اور یہ میری ذات جو پریشان ہو گئی ہے یہ پھول کی طرح کھل جائے گی۔ یہ ہے وہ پھول جسے اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ سونگھتا ہے اور اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور جب ذات کے اندر کوئی غیر ہوتا ہے، ذات میں غیر کیسے آ گیا؟ ذات میں نبی رسول کیسے آ گیا؟ نبی رسول کی ذات میں غیر کوئی نہیں ہوتا، میں اور تو نہیں ہوتے، اس کا کوئی پیارے سے پیارا نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا، مومن کامل وہ ہے، اشد حبا للہ، اور جس کی ذات میں بس ایک ہی اللہ ہو، اس کی محبت ہو، اس کی رضا ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی حقیقت ہو، اور اس نے یہ سارا کچھ اس کا حکم مان کر اور حکم کی ادائیگی میں اللہ کی رضا دے کر حاصل کر لیا ہو۔ اگر اس میں کسی اور سے دوستی کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کو اپنا دوست بنا لیتے اور اپنی ذات میں اسے بھی رکھ لیتے، لیکن نہیں، توحید اس کا نام ہے ہی نہیں، توحید نام ہی اس کا ہے
کہ ایک اللہ ہے جس سے ایمان میں ہماری محبت ہے، وہ ایمان میں محبت دینے والا اللہ کا بندہ ہے، وہ ہمیں تعلیم میں دیتا ہے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمیں وجود افعال میں دیتے ہیں، وہ تو ہمیں یہ محبت دینے آئے ہیں، وہ تو اللہ دینے آئے ہیں، اللہ لینے تھوڑی آئے ہیں کہ جدھر اللہ ہو کہ ہم بھی وہاں ہیں، اور جدھر اللہ ہوتا ہے ادھر اور کوئی نہیں ہوتا، ادھر جسے اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ خود ہوتا ہے۔ جسے ادھر ذات میں محبت کے اندر رضا کے اندر اللہ مل گیا ہے، بس ادھر اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہی آیا ہے نا، وہ دین اور چیز ہے، ہم نے جو دین بنایا ہوا ہے یہ اور چیز ہے، دین بنایا نہیں جا سکتا۔ دین تو علم الہی ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ منہ، اور ہم نے دین بنا لی ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی لے کے چل پڑتے۔ اوے نہیں ہو نہیں، ہمارا تو عمل کوئی ہے ہی نہیں، اگر عمل ہے تو امی ابے کا ہے، یسلی اعمالکم، اگر عمل ہے تو استاد کا شاگرد ہے، یسلی اعمالکم، اگر اصلاح ہو رہی ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو ماں باپ کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے عمل میں اصلاح ہو رہی ہے، اور اضافہ اگر ہو رہا ہے علم کا تو اللہ کے بندوں کا ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ دو ہی تو ہیں، اول ماں باپ ہے اور آخر جو ہے اللہ کا بندہ ہے۔ آخر والے کا عمل جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت کبریٰ آ جاتی ہے، اور اول ماں باپ کا عمل جب کسی سے چلا جاتا ہے قیامت صغریٰ آ جاتی ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جو دین کے اندر نہیں آئی ہے؟ اللہ ہی ہے ہمیشہ سے، اللہ کا بندہ ہی ہے ہمیشہ سے، ایمان والے ہی ہیں ہمیشہ سے، جو وہاں ہیں وہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کون وہاں داخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہو رہے ہیں، اور داخل کون کر رہا ہے؟ اللہ، اللہ کا بندہ کر رہا ہے، انہیں قبول کر لیتا ہے، ان کی آمنت باللہ قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی وہ قبول نہیں فرماتے ہیں وہ داخل تو ہو کے دکھائے۔ یہاں کوئی زبردستی آ کے کہے گا میں جنت میں بڑھنے لگا ہوں مجھے روک لو، کوئی جنت میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو حال ہی ایسا ہے، پل صراط یہاں رکھا ہوا ہے، اور یہاں پار ہو جائے تو وہاں بھی پار ہو جاتا ہے، ورنہ تلوار سے تیز ہے، سوئی سے باریک ہے، اور کوئی ہے ایسا جو اس کو پار کر سکے؟ وما توفیقی الا باللہ۔